نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ترجمہ: ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی۔ جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ تفسیر: قال تعالی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الی فہم لا یرجعون۔ ربط: حق جل شانہ جب منافقین کے قبائح بیان کر چکے تو مزید ایضاح کے لیے دو مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح ان کی صفاحت اور بے وقوفی واضح ہو جائے، جس کا ماقبل میں بیان ہوا۔ حق جل شانہ نے قرآن کریم میں بار بار ایمان اور ہدایت کو نور فرمایا ہے اور مردہ دلوں کے لیے حیات اور زندگی فرمایا ہے، اور کفر اور ضلالت کو ظلمت اور تاریکی اور دلوں کی موت اور بربادی بتایا ہے۔ اس لیے حق تعالی نے منافقین کے مناسب جنہوں نے ہدایت کے عوض میں ضلالت اور گمراہی کو اختیار کیا، دو مثالیں بیان فرمائیں، ایک ناری اور دوسری مائی، اس لیے کہ نار مادہ نور ہے اور ماء یعنی پانی مادہ حیات ہے، کما قال تعالی وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ مثال اول، منافقین۔ مثال: ان منافقین کی کوتاہ نظری اور غلط فہمی اور نور ہدایت کے بدلے میں ظلمات کو ضلالت کو خرید کر خسارہ اٹھانے میں اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پس جب آگ نے اس کے آس پاس کو خوب روشن کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کی روشنی کو سلب فرما لیا اور چھوڑ دیا ان کو ایسی تاریکیوں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اسی طرح اللہ تعالی کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مشعل کو روشن کیا، جس کی وجہ سے حق اور باطل اور ہدایت اور ضلالت خوب واضح اور روشن ہو گئے اور تمام مخلوق نے اس میں راہ پائی، لیکن منافقین اس وقت اندھے ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ان کے نور فطرت اور نور بصیرت کو سلب فرمایا۔ آفتاب نبوت و ہدایت نے اگرچہ تمام عالم کو روشن اور منور کر دیا، مگر جب تک آنکھ میں نور اور بینائی نہ ہو تو آفتاب کی روشنی کیا کام آئے گی؟ کاش کہ نرے اندھے ہوتے تب بھی غنیمت تھا، کیونکہ اندھا کسی کو پکار کر اس کی بات سن سکتا ہے، مگر جب بہرا اور گونگا بھی ہو تو پھر راہ پر آنے کی کوئی امید نہیں۔ نابینا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتا، بہرا ہونے کی وجہ سے کسی کی نصیحت بھی نہیں سن سکتا، اور گونگا ہونے کی وجہ سے کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح منافقوں کو ناعقل کی آنکھ ہے کہ جس سے خود سیدھا اور غلط راستہ پہچانیں اور دیکھ سکیں، اور نہ مرشد اور کسی اللہ والے کی طرف رجوع ہے کہ وہ ان کی دستگیری کرے اور ان کا رہنما بن جائے، اور نہ خود حق کی طرف کان لگاتے ہیں، پھر ایسے شخص کی راستہ پر آنے کی کیوں کر امید ہو۔ ھذا توضیح ما قالہ الشاہ عبد القادر دہلوی فی موضح القرآن۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں، مترجم گوید حاصل مثل آست کہ اعمال منافقہ ہمہ حبت شدند چناں کہ روشنی آ جماعہ دور رشد۔ انتہا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے بعد گمراہی میں چلا جانا ایسا ہے جیسا کہ روشنی کے بعد اندھیرے میں جا پھنسنا۔ عبداللہ بن مسعود اور دیگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس آیت شریفہ کی تفسیر اس طرح منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور چند منافق بن گئے، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ظلمت اور تاریکی میں تھا، اس نے آگ سلگائی، اس کی روشنی سے آس پاس کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں، اور جو چیزیں بچنے کے قابل تھیں وہ اس کو معلوم ہو گئی، یکایک وہ آگ بجھ گئی اور راستے کے کانٹے اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ اب وہ حیران اور سرگرداں ہے کہ کس چیز سے بچے اور کس چیز سے نہ بچے۔ اسی طرح یہ منافقین پہلے سے کفر اور شرک کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں تھے کہ اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے حلال و حرام، خیر اور شر سب معلوم ہو گیا، اور یہ سمجھ گئے کہ کس چیز سے بچیں اور کس چیز سے نہ بچیں۔ اسی حالت میں تھا کہ منافق ہو گیا، اور مثل سابق
پھر ظلمات کفر میں جا پھنسا، اب اس کو حلال اور حرام، خیر اور شر کی کوئی تمیز نہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ نہایت صحیح۔ اول ایمان لا کر نور حاصل کیا، پھر نفاق کر کے اس نور کو ضائع کیا اور ہمیشہ کے لیے حیرت میں پڑ گئے۔ راہ دنیا میں جو ظلمت کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس کو اس پریشانی اور حیرت سے کہ جو راہ آخرت میں باطنی ظلمات کی وجہ سے پیش آئے، وہ نسبت بھی نہیں جو قطرہ دریا کے ساتھ ہے۔ دنیا کی ہر پیشانی محدود اور متناہی ہے اور آخرت کی پریشانی غیر محدود اور غیر متناہی ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کسی وقت میں بھی ایمان نہیں لائے، ابتدا ہی سے منافق تھے، کسی وقت بھی دل سے ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ از اول تا آخر منافق رہے۔ تو اس صورت میں آیت کا مطلب وہ ہوگا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو العالیہ اور ضحاک اور قتادہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ منافقین نے محض زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور محض ظاہراً اسلام لائے تو ان کو یہ نفع ہوا کہ اس کلمہ طیبہ کی روشنی میں دنیا میں خوب امن سے رہے، جان و مال محفوظ رہا، مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت میں شریک رہے، جب زندہ رہے کلمہ شہادت کی روشنی سے یہ دنیاوی منافع حاصل کرتے رہے، مرتے ہی ان کا یہ نور جاتا رہا اور عقاب سرمدی کی ظلمات میں جا پھنسے۔ تفسیر ابن کثیر۔ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت اگر اخلاص سے کہا جائے تو سبحان اللہ نور علی نور ہے، لیکن یہ کلمہ اگر نفاق سے بھی کہا جائے تب بھی اس میں ایک نور ہے، اگرچہ وہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ناتمام اور ناکافی ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ سراسر حق ہے، اگرچہ منافق اس کو اپنی حماقت سے حق نہ سمجھے اور حق میں نور اور روشنی ہے۔ بہرحال منافق کو اس کلمہ طیبہ کے اعتراف و اقرار کی وجہ سے ایک درجہ کا نور ضرور حاصل ہوتا ہے۔ ظلمت اور تاریکی جو کچھ ہے وہ نفاق کی وجہ سے ہے اور اس کلمہ حق کی روشنی میں سے دنیاوی فوائد اور منافع حاصل کیے جن کو حق جل شانہ نے ما حولہ سے تعبیر فرمایا۔ ہر منافق اور خود غرض کا طریق یہی ہے کہ ہر وقت اس کی نظر ماحول پر رہتی ہے۔ اسی طرح ان منافقین نے ظاہری ماحول کو دیکھ کر فقط زبانی قول پر اکتفا کیا اور بجائے مغز کے قول کو کافی سمجھا اور یہ نہ سوچا کہ ظاہری ماحول کو دیکھنا احول بھینگا کا کام ہے۔ چونکہ دنیاوی منافع چند روز ہوتے ہیں، اس لیے اس کو تشبیہ اس جلانے والی آگ سے دی گئی جو تھوڑی دیر میں بجھ گئی اور اس کا نفع جاتا رہا اور دائمی حیرت و حسرت نے اس کو آ گھیرا۔ ذہب اللہ بنورہم۔ امام غزالی قدس اللہ سرہ مشکوٰۃ الانوار میں فرماتے ہیں کہ نور اس کو کہتے ہیں جو بذاتہ اور بنفسہ ظاہر ہو اور دوسرے کے لیے مظہر ہو۔ علامہ سہیل روض الانف صفحہ 126 میں فرماتے ہیں کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو نور سے منتشر ہو، تو نور ضیاء کے لیے اصل مبدا اور سرچشمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جعل الشمس ضیاء والقمر نورا میں شمس کو ضیاء اور قمر کو نور فرمایا، اس لیے قمر کی روشنی میں وہ انتشار اور پھیلاؤ نہیں جو آفتاب کی روشنی میں ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ الصلاۃ نور والبصر ضیاء، والبصر ضیاء، نماز نور ہے اور صبر ضیاء ہے۔ نماز چونکہ عمود اسلام ہے اور فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے، اس لیے اس کو نور فرمایا کہ یہی نماز اس صبر کی اصل اور جڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ضیاء فرمایا ہے۔ فحشاء اور منکر سے بچنا ہی صبر کا سرچشمہ ہے۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو خدا کی اطاعت پر روکنا اور اس کی معصیت سے بچانا، اس لیے صبر اسلام اور ایمان کے اکثر شعبوں کو حاوی اور شامل ہے، لہٰذا صبر میں بنسبت نماز کے بہت زائد وسعت اور انتشار ہے جو نماز کی محافظت اور پابندی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نور اور صبر کو ضیاء فرمایا، اور چونکہ نور اصل اور مبدا ہے اور ضیاء اس کی تابع ہے، اس لیے حق جل وعلا پر نور کا اطلاق درست ہے، کما قال اللہ تعالی نور السماوات والارض، اور ضیاء کا اطلاق جائز نہیں، اس لیے کہ اس کا نور تمام روشنیوں کی اصل ہے، اس کا نور کسی کے تابع نہیں۔ کلامہ حکماء نے نور اور ضیاء میں یہ فرق کیا ہے کہ جس روشنی میں حرارت اور گرمی ہو اس کو ضیاء کہتے ہیں اور جس روشنی میں ٹھنڈک ہو اس کو نور کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان اور نرم شریعت کو نور فرمایا، کما قال اللہ تعالی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔
و کتاب مبین، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظیم نور اور ایک روشن کتاب، اور شریعت موسویہ کو احکام شاقہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ضیاء فرمایا، کما قال تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَالضِّيَاءَ، بے شک دی ہم نے موسیٰ کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اور تیز روشنی، اور اسی وجہ سے کہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور صبر میں حرارت اور گرمی ہے، نماز کو نور اور صبر کو ضیاء فرمایا۔ اور اس مقام پر حق تعالی شانہ نے ذہب اللہ بنورہم نے فرمایا اذہب اللہ بضوئہم نہ فرمایا، اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ نور ان سے بالکلیہ زائل ہو گیا اور روشنی کا نام و نشان باقی نہ رہا، ہر طرف سے ظلمت اور تاریکی نے ان کو آ گھیرا۔ لہٰذا اگر اس مقام پر بجائے ذہب اللہ بنورہم کے ذہب اللہ بضوئہم کہا جاتا تو یہ معنی ہوتے کہ اللہ نے ان کی ضیاء یعنی نور کی شدت اور اس کے انتشار کو زائل کر دیا اور اصل نور باقی رہ گیا، اور یہ معنی مقصود کے خلاف ہے، اس لیے کہ مقصود تو یہ ہے کہ نور ان سے بالکلیہ زائل ہو گیا، اور یہ مقصد نہیں کہ اصل نور تو باقی رہا، محض اس کی شدت اور اس کی تیزی زائل ہو گئی۔ فَهُمْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ وَلَطِيفٌ، ابتدا آیت میں چونکہ تذکرہ نار کا تھا، اس لیے بظاہر اس کا اقتضا یہ تھا کہ ذہب اللہ بنورہم میں بجائے نور کے نار کا ذکر کیا جاتا، اور اس طرح کہا جاتا ذہب اللہ بنورہم میں بجائے نور کے نار کا ذکر کیا جاتا، اور اس طرح کہا جاتا ذہب اللہ بنارہم، اللہ نے ان کی آگ کو بجھا دیا، لیکن بجائے نار کے نور کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ نار میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نور اور ایک حرارت اور احراق جلانا، لہٰذا اشارہ اس طرف ہے کہ اس نار میں سے نور روشنی کو تو سلب کر لیا گیا اور حرارت اور احراق کو باقی چھوڑ دیا گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑا ان کو ایسی تاریکیوں میں کہ کسی شے کو بھی نہیں دیکھتے۔ حدیث میں ہے کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان کا ہر شعبہ ایک نور اور مشعل ہے، علی ھذا کفر اور نفاق کا ہر شعبہ ظلمت اور تاریکی ہے، بس کفر اور نفاق کے شعبوں کے بقدر یہ لوگ ظلمات اور تاریکیوں میں مبتلا ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ لوگ اب کسی صورت حق کی طرف نہیں لوٹیں گے، اس لیے کہ جب ان کی روشنی چھین لی گئی اور اندھیروں میں چھوڑ دیے گئے تو ایسے مدہوش ہو گئے کہ سارے حق حواس مختل ہو گئے، لہٰذا اب نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں اور نہ زبان سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں، پس ضائع کردہ نور ہدایت کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہیں۔ تنبیہ، یہ مثال ان منافقین کی ہے جن کے دلوں میں نفاق خوب راسخ ہو چکا ہے، اب وہ کسی طرح ہدایت کی طرف رجوع کرنے والے نہیں، جیسا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون سے معلوم ہوتا ہے، اور دوسری آنے والی مثال ان منافقین کی ہے جو ابھی متردد اور مذبذب ہیں، کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کبھی کفر کی طرف حیران ہیں کہ کیا کریں۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ ترجمہ، یا ان کی مثال مہ کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ منافقین کی دوسری مثال، قال تعالی أو كصيب من السماء إلى إن الله على كل شيء قدير، یہ مثال ان منافقین کی گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید کر خسارہ اٹھانے میں ایسے ہے جیسے آسمان سے زوردار پانی پڑ رہا ہو۔ من السماء کا لفظ پڑھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ بارش آسمان کی طرف کے تمام اطراف اور جوانب کو محیط ہے، اس طرح پورے آسمان کو سما کہتے ہیں، اس طرح آسمان کی جانب کو بھی سما کہتے ہیں۔ نیز من السماء کے لفظ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس بارش کو کوئی روک نہیں سکتا، کسی کی مجال ہے کہ آسمان سے آنے والی چیز کو روک سکے، اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہے، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں، خوف کی وجہ سے ان کی یہ حالت کہ انگلیوں کے پورے نہیں بلکہ پوری انگلیاں اپنے کانوں کے انتہائی سوراخ تک پہنچا دینا چاہتے ہیں، ہولناک آواز کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اور اس خوف کی شدت میں یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ تو کافروں کو احاطہ کرنے والا ہے،
کانوں میں انگلیاں دینا اس کے عذاب سے کسی طرح نہیں بچا سکتا۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے۔ جب وہ برق ان کے لیے چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں وہ چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو حیران کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی دین اسلام بمنزلہ باران رحمت کے ہے، جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات سے کہیں بڑھ کر ہے، اور سراسر رحمت ہی رحمت اور نعمت ہی نعمت ہے۔ مگر ابتدا میں کچھ محنت اور سختی ہے، جیسے بارش رحمت ہی رحمت ہے اور مردہ زمین کی حیات اور زندگی ہے، مگر اول میں کچھ کڑک اور بجلی بھی ہے۔ منافق اول کی سختی سے ڈر گئے، اور وہ برائے نام مصائب جو حقیقت میں ان کے تزکیہ نفس کے لیے تھیں، ان سے گھبرا گئے، اور جس طرح بجلی کی چمک سے روشنی پیدا ہو کر راستہ نظر آ جاتا ہے اور بادل کی کڑک سے دل کانپ جاتا ہے، ان منافق جب دنیاوی منافع جیسے جان و مال کی حفاظت، مال غنیمت میں حصہ ملنا ان منافع پر نظر کرتا ہے تو اسلام کی طرف جھک جاتا ہے، اور مثلاً جب جہاد کی سختی پر نظر کرتا ہے تو پھر اسلام سے بدل جاتا ہے۔ بہرحال جس طرح بجلی میں کبھی روشنی اور اجالا اور کبھی تاریکی اور اندھیرا، اسی طرح منافق کے دل میں بھی کبھی اقرار ہے اور کبھی انکار۔ کما قال تعالی: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ۔ نمبر 1، حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں: مترجم گوید حاصل مثل آست کے منافقان در ظلمت نفسانی افتادند، وچو مواعظ بلیغہ شنودند، فی الجملہ ایشا را تنبیہ ہے مشیت الی آخر۔ واللہ اعلم۔ الحاصل ان آیات شریفہ میں دین اسلام کو باران رحمت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور ان کی شبہات اور نفسانی اغراض کو ظلمات کے ساتھ، اور عذاب الہی سے ڈرانے والی آیات کو رعد کے ساتھ، اور فتوحات اسلام اور غلبہ دین حق کو برق کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جب عذاب سے ڈرانے والی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ منافق ان کو سننا نہیں چاہتے، کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں، اور جب کبھی غلبہ اسلام کی برق کو کوندنے لگتی ہے اور اسلام کا نور چمکنے لگتا ہے تو اسلام کی طرف چلنے لگتے ہیں، اور جب اغراض نفسانی ظلمت اور تاریکی کا غلبہ ہوتا ہے تو مثلاً کافروں سے جہاد اور قتال کا حکم آتا ہے تو پھر اسلام کی طرف چلنے سے رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر خدا چاہتا تو بغیر بجلی اور کڑک ہی کے ان کے کان اور آنکھیں سب ہی لے جاتا۔ بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی مانع ہے۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ ابھی اس فریق کو پہلے فریق کی طرح بالکل اندھا اور بہرا نہیں بنایا۔ اس فریق سے ابھی ایمان کی امید بالکل قطع نہیں ہوئی ہے، شاید یہ ایمان لے آئیں، بخلاف پہلے فریق کے کہ جن کی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا میں ذکر کی گئی، ان کی ہدایت پر آنے کی کوئی امید نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے نور کو بالکل سلب فرما لیا۔ کما قال تعالی: ذهب اللہ بنورہم، اور وہ بہرے اور گونگے اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف لوٹنے والے نہیں۔ اسی وجہ سے اس فریق کے لیے ذهب اللہ بنورہم نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے نور فطرت کو ابھی بالکل ضائع نہیں فرمایا۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی ہے اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔